الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وقال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و حاضرین، آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ آج کا جمعہ ایک تو حسب معمول ترتیب وار بیان پر مشتمل ہے، اور اس میں اضافی بات یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک چھوٹا سا باغیچہ نبی معظم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کا یہ گلستان، اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے میں، اس مدرسے میں پچھلے سال بھی اور اس سال بھی یہ نومولود مدرسہ اللہ کے فضل سے 33 بچوں نے قرآن کریم ختم کیا ہے۔ آج ان کی دستار بندی ہے۔ دستار بندی کے موقع پر میں نے بہتر سمجھا کہ اللہ کے پاک باز بندوں کو بلاؤں، نیک بندوں کو بلاؤں، اولیاء اللہ کو بلاؤں، اولیاء اللہ کی اولادوں کو بلاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس سے تبریک و تقدیس عطا فرمائیں گے۔ تقریریں اور لچھے دار تقریریں علماء کی وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، اصل کام یہ ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے اور دل کا تزکیہ ہو جائے۔ جس طرح آپ نے اشتہار میں پڑھا کہ اس مختصر سی پروقار تقریب کی صدارت حضرت خواجہ جاوید مشرف، اللہ تعالیٰ ان کی بزرگی میں، ان کی روحانیت میں اضافہ فرمائے۔ یہ ان کی مہربانی اور شفقتیں ہیں ہمارے اوپر کہ آج ان کی ایک عزیزہ کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے صاحبزادے کی خوشدامن وفات پا چکی ہیں۔ ابھی یہ نشتر میں تھے
لیکن ہماری عرض پر اور ہماری اپیل پر فوراً پہنچے ہیں ادھر، اور ابھی یہ کارروائی ان کی زیر صدارت ہم شروع کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب بہلوی، حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہلوی، پیر طریقت، رہبر شریعت اور کتب عالم، استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت خواجہ عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ عزیز احمد بہلوی، اللہ ان کے فیض کو عام فرمائے، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کے دو صاحبزادگان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ انٹرنیشنل لیول کے قاری حضرت قاری ادریس آصف صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب یہ ابتدائیہ یوں ہے کہ جس طرح ہمارا عنوان معراج کے موضوع سے چل رہا ہے، قرآن، فضیلت قرآن یا دستار بندی کے عنوان سے نہیں، ہم اس پرانے سبق کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد دستار بندی ہوگی، دستار بندی کے بعد نماز ہوگی، اور 10-15 منٹ نماز جمعہ تھوڑی تاخیر ہو جائے گی، پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد نعت ہوگی، اور حضرت خواجہ جاوید صاحب کا ایک پسندیدہ موضوع ہے اخلاقیات، تو میں پھر ان کو تہمت دوں گا کہ مختصر ٹائم کے لیے وہ اپنے پسندیدہ موضوع پر گفتگو فرمائیں گے، حضرت کا صاحبزادہ بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد حضرت قاری ادریس آصف صاحب حسن قرات کا مظاہرہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ مختصر سا کام ہوگا انشاءاللہ۔ معززین، ہم معراج کی بات کر رہے تھے مسلسل کئی جمعات سے۔ معراج بمعنی عروج گزر چکا ہے۔ معراج ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو معجزے عطا فرمائے، مگر امام الانبیاء، محبوب خدا، محسن انسانیت، عرب کے چاند حضرت محمد کریم علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے وہ بے مثال معجزات ہیں۔ تمام معجزات میں سے ایک دائمی معجزہ، وہ تو معجزہ قرآن ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات جو عطا کیے گئے ان میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے سفر کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک سفر اسراء جو مسجد حرام سے شروع ہوا، مسجد اقصیٰ تک ختم ہوا، پھر مسجد اقصیٰ سے عالم بالا تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام رفیق سفر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا دو سفر، ایک سفر ہجرت، وہاں آپ کے رفیق سفر امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا عبداللہ ابن ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سفر معراج کے رفیق جناب جبریل علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی معیت میں براق پر سوار ہو کر فرشتوں کی بارات میں حضور چلے، اور جبریل علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر اتروا کر نماز ادا کروائی، نفل۔ پچھلا جمعہ عرض کیا تھا کہ کھجوروں کے جھنڈ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے پاک حبیب اتریے، صلی، آپ نماز ادا فرمائیے، ہذہ الطیبہ والیہا المہاجرہ، یہ مدینہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ ہجرت گاہ ہے، اور یہاں سے پوری کائنات میں آپ کا فیض عام ہونا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پھر مدینہ، اللہ نے اگرچہ اس کا پرانا نام یثرب تھا، اتنی اونچا مقام دیا مدینہ کو اللہ نے کہ حضور نے فرمایا دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا،
مگر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، خصوصاً مدینہ المنورہ میں اللہ کے فرشتے چین کی شکل میں قطار باندھ کے حصار باندھ لیں گے. ہر جگہ دجال فتنہ پھیلائے گا مگر میرے محبوب کے مدینہ میں نہیں آ سکے گا. خصوصیت ہے. حضور نے فرمایا جس نے آ کر مدینہ میں میرے پاس آیا، میری زیارت کی، میرے روضہ اقدس کی زیارت کی اور اللہ کی تقدیر و مشیت کے مطابق مدینہ میں موت آ گئی، وجبت لہو شفاعتی، قیامت کے دن میں محمد اس کی سفارش ضرور کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ تھی کہ سیدنا عثمان بلوائیوں کے حصار میں رہ گئے. کسی نے مشورہ دیا امیر المومنین مدینہ چھوڑ دیجئے. حضرت عثمان فرمانے لگے قتل تو حرک تو. لوگوں، عثمان کی جان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، عثمان خاکستر ہو سکتا ہے جل کر، مگر بوقت مرگ جاتے ہوئے محمد کا شہر نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا تھا کہ آندھی آئی، صحابہ نے اپنے چہروں کو ڈھانپنا شروع کر دیا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغطوا وجوہکم لا تغشوا، مت ڈھانپو اپنے چہروں کو. اللہ کی کبریائی کی قسم، مدینے کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. مدینہ میں 2 رکعت نفل پڑھی ہے، حضور نے فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا، حضور نے پڑھے. آگے چلیے، اللہ کے پاک حبیب آگے چلے، فرمایا اتریے، یہاں بھی نفل پڑھیے. یہ طور سینا کی وادی ہے، یہ بقعہ مبارکہ ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے آئے تھے. اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرما دیا. یہ فیضان نظر تھا کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. چلیے آگے. اللہ کے پاک حبیب فرماتے ہیں ایک اور مقام پر جبریل نے فرمایا اللہ کے حبیب اتریے، نماز پڑھیے. یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا یہ وہ مدین ہے جو خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء. یہ وہ مدین ہے جہاں شعیب علیہ السلام نے عرصہ دراز یہاں گزار دیا. یہاں بھی 2 رکعت نفل ادا کی دی، میں نے بھی پڑھ لیے. حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آگے مقام آیا، فرمایا اتریے حبیب، یہاں بھی نفل پڑھیے. یہ بیت اللحم ہے، یہ وہ مقام ہے جس کھجور کے تنے کے نیچے حضرت مریم کو زچگی کا درد شروع ہو گیا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت مریم قوم سے علیحدہ ہوئی. کنواری مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ سے پیدا ہونے کا وقت آ گیا اور حضرت مریم پریشان ہو کر کہنے لگی مِتُ قبل هذا وكنت نسيا منسيا یا لیتنی مِتُ قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ہائے میں مر چکی ہوتی، لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے دل میں اتارا، فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو. ساری زندگی تقوی کی گزاری مریم، آج اللہ تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا. قوم آئے، آپ نہ بولنا، بچے کی طرف اشارہ کرنا. قوم آئی، لقد جئت شیئا فریا، لمبی بات ہے سورۃ مریم میں. حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، نومولود بچے کی زبان کو اللہ نے کھول دیا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. میں اللہ کا نبی ہوں، میں بابرکت ہوں. اللہ اکبر. فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہی وہ کھجور کا درخت ہے. جب مریم، دیکھیں بچے کی پیدائش عورت کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تنہا، خوراک نہیں، پانی نہیں. فرمایا عین وہی چشمہ اللہ نے جاری کر دیا اور خشک کھجور. فرمایا مریم دیکھنا، ہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. یہ اس کھجور کو حرکت دے،
کھجوریں پیدا کر دوں گا اور تازہ کھجوریں تیری گود میں گراتا رہوں گا. چشمے کا پانی پی, آنکھوں کو ٹھنڈک. تیری گود میں جو بیٹا ہے وہ ایسا لخت جگر ہے کہ اس کا نام عیسیٰ ہے, اس کے سر پر نبوت کا تاج ہے. یہ یہاں نماز پڑھی ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, مدنی کریم نے وہاں بھی نماز پڑھی. تاہم سفر مکمل ہوا, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے. مسجد اقصیٰ, اب یہ مسجد اقصیٰ سے مراد وہ جگہ جہاں مسجد اقصیٰ بنی, چونکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ اس دوران کے اندر مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیا گیا تھا. اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. کمال دیکھیے, کمال. میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف مقام پر, مختلف مقامات پر پیغمبروں کو اللہ کا قرب حاصل ہوا, وہی ان کا معراج تھا. پچھلا جمعہ میں نے عرض کیا تھا جس طرح یوسف علیہ السلام کنویں میں, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, زکریا علیہ السلام آرے کے درمیان, آرے کے نیچے, اور حضرت ابراہیم نارے نمرود میں. مگر قربان جائیے, محمد کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو معراج دیا وہ نہ پہلے آسمان کا, نہ دوسرے آسمان کا, نہ تیسرے آسمان کا, نہ چوتھے آسمان کا, نہ پانچویں کا, عرش معلیٰ تک اللہ اپنے پیغمبر کو لے گئے. موسیٰ بطور رفت, عیسیٰ بآسمان. معراج عرش کمال محمد است. عرش کا معراج صرف حضرت محمد کریم کو اللہ نے عطا فرمایا. اور پھر دیکھیے, معراج بمانا عروج, معراج بمانا بلندی. یہ صرف عروج اور بلندی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, بلکہ پوری امت کا عروج ہے. اور یہ بلندی اور عروج صرف امت محمدیہ کا نہیں, بنو اسماعیل کا عروج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق, اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب, حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام. زمانہ اس سے پہلے, میرے حبیب سے پہلے کا زمانہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے. 4000 پیغمبر ان کے پاس آئے. زمانہ بنی اسرائیل کا 4000 پیغمبر. اور ایک وقت آیا جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. 10 سال غم میں گزر گئے. اب وقت آیا کس چیز کا؟ ایک تو آگے تحویل قبلہ ہوا, وہ قبلہ جو پہلے پیغمبروں کا تھا اللہ نے قبلہ بدل دیا. قبلہ اب ابراہیم علیہ السلام والا, قبلہ اب بنو اسماعیل والا, قبلہ اب محمد کریم والا. حضور کی خواہش تھی کہ اللہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو میرا قبلہ بنا دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدت خواہش میں کبھی کبھی آسمان کی طرف رخ کرتے تھے کہ جبریل کب خبر لے کر آئے گا. اللہ کریم نے فرمایا قد نرا, نرا شاہانہ خطاب ہے, ہم دیکھ رہے تھے. اے حبیب تو ادھر دیکھ رہا تھا, میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. کمال ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. آپ قیام میں ہوتے ہیں, تیرا انداز قیام میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. آپ سجدے میں ہوتے ہیں, جبین نیاز جھکا کر ہم اس وقت سبحان ربی الاعلیٰ سن رہے ہوتے ہیں اور جھکی ہوئی جبین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تو اوپر دیکھ رہا تھا, میں نیچے دیکھ رہا تھا. تو جبریل کو دیکھ رہا تھا خبر کے لیے, اے محمد میں آپ کے رخ انور کو دیکھ رہا تھا. یہ قرب ہے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک تو تحویل قبلہ ہوا, اور دوسرا حضور کو آسمانوں پر اٹھایا گیا, بتایا گیا کہ اب معاملہ بدل گیا. صرف معراج محمد کریم کا نہیں, بنو اسماعیل کا معراج ہے. اب نبوت اور کمال نبوت بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ گئی. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے. فرمایا اسی قلابہ کے ساتھ براق کو باندھا جہاں باقی پیغمبر باندھتے تھے. لیکن کمال کیا ہے, اللہ کریم نے وہاں پہلے مقتدی اکٹھے کر دیے تھے. آج جلسہ ہے نا, جمعہ ہے نا, آپ مقتدی آ گئے. کمال ہے کہ مقتدی کیسے عامت الناس نہیں,
مقتدی آدم صفی اللہ، مقتدی نوح نجی اللہ، مقتدی ابراہیم خلیل اللہ، مقتدی موسیٰ کلیم اللہ، مقتدی یوسف صدیق اللہ، مقتدی عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کریم نے پیغمبروں کی جماعت کو پہلے مسجد اقصیٰ والی زمین پر بٹھا دیا۔ اللہ اللہ، کیسی شان! حضور فرماتے ہیں نماز کی اقامت کے لیے اذان جبریل نے دی۔ اللہ اللہ اللہ، ابن ہشام گواہ ہے، اذان جبریل نے دی، صفیں بن گئیں نماز کی امامت کے لیے۔ ابا آدم آئے گا، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ آئیں گے، کون آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے، جانی جبریل فاخذ بمرفقی، جبریل آئے میری کوہنی سے یوں پکڑا اور فرمایا تقدم یا سید الانبیاء والمرسلین، اذان میں نے دی، مقتدی پیغمبر ہیں، امامت ہے محمد کریم آپ کرائیں گے علیہ السلام۔ یہ کمال ہے ہمارے پیغمبر کا۔ خاکے چھاپنے والے، گستاخی کرنے والے، آپ ہزاروں خاکے چھاپیں، آپ ہزاروں گستاخیاں کریں، میرے محبوب کو اللہ نے مکہ سے اٹھایا مدینہ تک، قرآن میں بیان کر دیا، اور مدینہ سے پھر مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ قرآن میں بیان کر دیا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت تھی، مکہ سے مسجد حرام اسراء تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یہ اسراء تھا، مسجد اقصیٰ سے عالم بالا تک یہ معراج تھا میرے محبوب کا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھائی، پیغمبروں کی اقتداء تھی، میری امامت تھی، پیغمبر مقتدی محمد کریم امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ کمال ہے کمال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب خود کار زینہ رکھا گیا، جس طرح آج کل جدید لفٹ ہوتی ہے، برقی سیڑھی، حضور فرماتے ہیں اس زینے پر میں بیٹھا، براق کا معاملہ ختم ہو گیا، جبریل میرے ساتھ ہے، اہتزبی، مجھے ایسے حرکت ہوتی تھی ہلکی ہلکی اور میں اوپر چڑھتا چلا جاتا تھا، خلا و فضا کو پار کیا، قرائے ناریہ وہاں پرندے بھن جائیں، قرائے زمہریر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، کیسے پہنچے؟ اللہ کے بندو، اللہ وہ قدرت والے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کو محفوظ رکھتے ہیں، اللہ وہ قدرت والے ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر کو پھراتے رہے 40 سال، 40 دن، اللہ وہ قدرت والے ہیں کہ جو اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل دیتا ہے، اللہ وہ قدرت والے ہیں کہ جنہوں نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اللہ وہ قدرت والے ہیں جو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، بغیر اسباب کے اللہ اپنے حبیب کو معراج عطا فرما دیتے ہیں۔ کیسے گئے؟ جانے والے کو نہ دیکھیں، لے جانے والے کو دیکھیں، اللہ نے بلایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں پہلے آسمان کے قریب پہنچا، دروازے پر دستک دی، من دق الباب، فرمایا نا جبریل ومعی سید الانبیاء والمرسلین، میں جبریل ہوں، میرے ساتھ سیدنا محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ فرمایا اب سے اللہ کریم نے ادھر نماز پڑھوائی، پھر گروپوں کی شکل میں استقبالیہ کمیٹیاں بٹھا دیں، پہلے آسمان پر گیا، حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے موجود تھے، ہاں آئے آخر میں ہیں بیٹا، مگر اللہ نے فوقیت عظمت عطا کر دی حضرت محمد کریم کو، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا مرحبا مرحبا بابن الصالح والرجل الصالح والنبی الصالح، اللہ کے پیغمبر میرے عظیم فرزند آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضرت محمد کریم پہنچے تو ابا آدم استقبال کر رہا تھا، سنا مجدہ جو آدم نے فخر کر کے وہ کہتا تھا،
سنا مجدہ جو آدم نے فخر کر کے وہ کہتا تھا میرا فرزند وہ دیکھو حبیب کبریا آیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ مرحبا کہہ رہے تھے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام مرحبا کہہ رہے تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام مرحبا کہہ رہے تھے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام مرحبا کہہ رہے تھے۔ چھٹے آسمان پر فرمایا موسیٰ کلیم علیہ السلام کہہ رہے تھے مرحبا بالنبی الصالح والاخی الصالح، اللہ کے پیغمبر اور نیک بھائی آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں علامہ ابن ہشام نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ میں چلا اور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی فریاد نکل گئی، رو پڑے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا اللہ کے پیغمبر ابھی سلام پھر رو رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سے دعا کر رہا تھا، آپ بعد میں آئے، میں بھی اولو العزم پیغمبر ہوں، میں بھی کلیم اللہ ہوں۔ کوہ طور سے الواح تورات نہیں، کوہ طور پر اللہ کے جلوے حاصل کیے، کوہ طور پر کتاب حاصل کی، تورات حاصل کی، لیکن تیری آپ کی فضیلت کو سن کر، آپ کی فضیلت کو تورات میں دے کر میرے دل کی خواہش ہوئی کاش میں آپ کی امت میں شامل ہوتا۔ کمال ہے، خوش نصیب ہیں آپ لوگ محمد کریم کے امتی ہیں۔ فرمایا ساتویں آسمان پر جد الانبیاء جناب خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب آگے ساتویں آسمان کے بعد آگے چلیں جبریل۔ فرمایا لو دنوت ان ملتن لاحترقت، سفر ختم ہو گیا؟ فرمایا نہیں، سفر تو آگے ہے۔ آپ نہیں چلیں گے ساتھ؟ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ یا رسول اللہ لو دنوت ان ملتن لاحترقت، اگر یکسر موئے برسر پرم، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ تھوڑا سا 1 انچ بھی آگے گیا تو میرے 600 پر ہیں یا رسول اللہ، ایک پر مشرق سے مغرب تک ہے، میں تھوڑا سا بھی آگے گیا اللہ کے نور کی تجلی میرے پرو کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ الا ان للہ 70,000 حجاب من نور لو کشفھا لاحرقت سبحات وجہ کل من ادرک بصر۔ ایک حدیث میں اللہ کے حسن کو چھپانے کے لیے نور کے 70,000 پردے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک پردہ ہٹا دے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ لو دنوتان ملا، چونٹی کے برابر بھی آگے چلا، لاحترقت، میں جل جاؤں گا۔ معلوم ہوا آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے اچھے گمان سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں اللہ کے پیغمبر انسان نہیں، حالانکہ شرح العقائد النسفی میں ہے رسول کی تعریف کیا ہے، ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، رسول کامل انسان ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اس لیے کہ نوریوں کا مقام زیادہ ہے، نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ آگے دیکھیے نورانیوں کے سردار جبریل نے کہا اللہ کے پاک حبیب میں آگے چلا جل جاؤں گا، جبریل کی انتہا ہو گئی، جہاں جبریل کی انتہا محمد کریم کی ابتدا ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بدر کے مقام پر فرشتے تو تھے، نوری تو تھے، میرے محبوب کے انڈر کمانڈ لڑ رہے تھے، اور اقبال کلیم ایشیا بول اٹھا تم مرد میدان تم میر لشکر، تم مرد میدان تم میر لشکر، نوری حضوری ہیں تیرے سپاہی۔ محمد کریم کے انڈر کمانڈ، انسان کی زیادہ فضیلت ہے یار، بس رک گئے۔ اور یہاں پر پہلے بھی میں سناتا رہتا ہوں، ایک عاشق رسول کی بات سناؤں۔ دو عاشقوں کی، ایک سینئر عاشق اور ایک جونیئر عاشق۔ میں نے عرض کیا تھا 2 سفر ہیں، ایک سفر ہجرت کا اور دوسرا سفر معراج کا۔ سفر ہجرت میں کون تھے صاحب؟ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر۔ حضور فرماتے ہیں دنیا نے سوچ سوچ کے کلمہ پڑھا، ابو بکر نے بغیر سوچے کلمہ پڑھا، اور دنیا نے ایک حد تک تعلق رکھا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ
میری نور نظر، میری دختر نیک اختر آپ کے نکاح میں، یا رسول اللہ ابو بکر کا سارا مال آپ کے مصرف میں، یا رسول اللہ دل کی خواہش آپ بیٹھے ہوئے ہوں آپ کے رخ زیبا کو دیکھتا رہوں، یا رسول اللہ زندگی کا قدم قدم لمحہ لمحہ آپ کے ساتھ۔ وہی ہوا، ابو بکر گھر سے اٹھے، حضور کا کلمہ پڑھا، ابو بکر گھر سے اٹھے، غار میں نبی کے ساتھ گئے، ابو بکر صدیق غار سے اٹھے، مدینہ تک سفر کیا، پوری زندگی مدینہ میں حمایت اسلام میں گزاری، خرچ کر دیا۔ حضور نے فرمایا دنیا والوں، دنیا داروں کا جتنی دنیا کے لوگ ہیں احسان کا بدلہ دنیا میں دے کے جا رہا ہوں، ما خلا ابا بکرن، سوائے ابو بکر کے میں نہیں دے سکتا، قیامت کے دن اللہ سے بدلہ لے کر دوں گا ابو بکر کو۔ ساتھ چلا، چلتے چلا، کہاں تک چلا؟ مزار تک چلا، نہیں کہا یا رسول اللہ دشمن ہے، بس ہو گئی میری۔ حضور کا سفر غار سے لے کر مزار تک، آج محبوب کی بغل میں، محبوب کے پہلو میں فرشتوں کے اور تمام لوگوں کے سلام جہاں محمد کریم پر پڑھتے ہیں ابو بکر پر بھی پڑھ رہے ہیں۔ پورے سفر میں ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور یہاں معراج کی بات پر ایک اور یہاں بر صغیر کے عاشق بول اٹھے، فرمایا جبریل پہلے آسمان، یہاں سے چلا مکہ سے ساتھ، ام ہانی کے گھر سے، بیت اللہ سے مکہ مکرمہ تک، مکہ مکرمہ سے چلے پورے کوہ طور سینا، چلے مسجد اقصی تک، وہاں سے چلے پہلے آسمان، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں تک، ساتھ چلتے رہے۔ جبریل آگے کیوں نہیں جاتے؟ پر جل جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، پر جل جاتے ہیں۔ آہا ہا ہا، امیر شریعت، بطل حریت، ساری زندگی جن کی یا جیل میں گزری یا ریل میں گزری، وہ سید زادہ جس نے پوری زندگی اللہ کے دین کی حمایت میں گزار دی، چکی بھی چلاتے تھے جیل میں، اللہ کا قرآن بھی پڑھتے تھے، ہندو سکھ بھی آ کر عطا اللہ شاہ بخاری کا قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو جاری، صبح اٹھ کر کلمہ محمد کا پڑھ لیتے تھے۔ اللہ عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے جبریل ساتویں آسمان پر میرے محبوب کو چھوڑ دیا، میں قربان جاؤں۔ جبریل تیرے لیے اللہ کا حکم تھا، اگر پورے سفر میں تیری جگہ عطا اللہ شاہ بخاری ہوتا، تو نے کہا میرے پر جل جائیں گے، میں جل کر راکھ ہو جاتا، محمد کا ساتھ نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، محمد کریم کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اسی لیے کہ حضور کی معراج تو عرشوں پر تھی، ہماری معراج محمد کریم کے ساتھ محبت اور اطاعت کی، سنت کی اطاعت۔ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ محمد کریم علیہ السلام کو آگے کیا تحفے ملے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اب میں حضرت کو درخواست کروں گا، حضرت ابھی تشریف لائیں گے، حضرت خواجہ جاوید مشرد اور حضرت خواجہ عزیز احمد بہلوی، یہ بچوں کی دستار بندی ہوگی ابھی، اور دستار بندی کے بعد تشریف لائیے میرے سے، اور دستار بندی کے بعد جمعہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت خواجہ جاوید صاحب کا بیان اخلاقیات پر، اور نعت، پہلے نعت ہوگی، السلام علیکم، اور عالم اسلام کے بہت بڑے قاری محمد ادریس آصف، جب آپ قرآن سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دل میں ہلچل پیدا ہو جائے گی اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، ان کی حسن قرات کا مظاہرہ۔ آپ میں سب حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مختصر سا ہم وقت لگائیں گے انشاءاللہ، یہ 3 سے پہلے ہمارا کام اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا، تو آپ لوگ نماز کے بعد تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ حضرت خواجہ عزیز احمد سے بہلوی تشریف لاتے ہیں، اور بلاؤ لے کر ابھی بچوں کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، میں نام اس لیے نہیں لیتا معاونین کا کہ وہ کہیں ریاکاری کے دام کرنے نہ لگ جائے، البتہ
میری کچھ مجبوریاں تھیں سرکاری جس کے اندر میں قدم نہیں بڑھا سکتا تھا، تو اس وقت میرے احباب میں سے حضرت خواجہ جاوید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو عمر عیسیٰ عطا فرمائے یہ قدم بڑھاتے رہے، اور پھر ہمارے کچھ مرحومین اور کچھ موجودین چونکہ اکابرین کہتے ہیں کہ نموز نہ ہو جائے اور نمائش نہ ہو جائے نام نہ لے، تمام وہ احباب جو ہمارے اس باغیچے کے الحمدللہ پچھلی طرف تقریباً 10-12 کمرے ہیں جو مناظ کا شعبہ ہے، اور یہاں اوپر شعبہ بنین ہے، ابھی ہم نے اوپر بھی بنا دی اللہ کے فضل و کرم سے، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ 33 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ بہت بڑی پروگریس ہے۔ قاری محمد اکرم صاحب، سے آتے جائیں جی محمد ابو بکر صدیق بالدھاک نواز،